بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کے معزز ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، قصہ آدم علیہ السلام میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کی رسوائی اور ذلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود بی بی حوا علیہ السلام کے مہر کے طور پر پڑھایا گیا تھا۔ جب نکاح ہو گیا پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور کہا ہم نے اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ اور اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ناظرین، یہ ایک امتحان تھا۔ توریت میں ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ روپ بدل کر چلا گیا تھا۔ ناصح اور مشفق بن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ اے آدم، اس وقت تم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے، لیکن تمہاری حیات اور بادشاہانہ طور پر سدا رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس تمہید کے بعد کہا لو میں تمہیں اس باغ میں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس کے کھانے سے ہمیشہ جیتے رہو گے اور بے زوال سلطنت ملے گی۔ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے حوالہ جات میں تفسیر عزیزی، تفسیر حقانی اور تفسیر فتح العزیز ہیں۔ ناظرین، تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے روبرو گیا، پھر کہا تم جانتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس عظیم تکریم پر فریفتہ مت ہو جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا موت کیا چیز ہے؟ تو شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر حضرت بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ جس طرح کہ مرنے والے کی روح نکلتی ہے ویسی حالت بنا کر آوازیں نکالنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ شیطان کا بیان یہ ہے کہ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایک درخت کہ اس کا میوہ کھانے سے تم دائمی زندہ رہو گے اور لا زوال سلطنت ملے گی۔ تم کو خدا نے اسی لیے اس درخت سے منع کیا۔ شیطان ان کی خوشی اور آرام دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوا اور مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ جو نعمتیں ان کو حاصل ہیں ان سے محروم ہو جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دائمی طور پر جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، مگر روکنے کی وجہ یہ ہے یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے جو دائمی سلطنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور قسم کھائی ان دونوں کے روبرو کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پس فریب سے ان کو نکال لیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان معلومات کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کا آپشن استعمال کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔